السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم پھر حاضر ہیں میڈیکل بلنگ کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس میں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ای پی او پلان کیا ہوتا ہے۔ ایکسکلوسیو پرووائڈر آرگنائزیشن اس کا نام ہے اس پلان کا، اور اس کے اندر کون کون سی کوریج ہوتی ہیں، کون سے پیشنٹ اس کو چوز کرتے ہیں، اور ایچ ایم او اور پی پی او پلان سے یہ کس طرح سے مختلف ہے، اور اس کی جو کوسٹ ہے وہ کتنی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے اپنے پریویس ویڈیو کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ایچ ایم ہوتا ہے وہ لو کوسٹ ہوتا ہے، اس کے اندر پی سی پی ہوتا ہے، اسپیشلسٹ کے پاس جانے کے لیے ریفر کی ضرورت ہوتی ہے، اور آؤٹ آف نیٹ ورک کوریج نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم نے پی پی او کو کیا، اس کے اندر ہائی پریمیم ہوتا ہے، اور اس کے اندر پی سی پی نہیں ہوتا، ریفر بھی نہیں ہوتا۔ ان نیٹ ورک یا آؤٹ آف نیٹ ورک آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں۔ مطلب ایچ ایم او سب سے سستا پلان ہے اور پی پی او سب سے مہنگا پلان ہے۔ ایچ ایم او کے اندر جو جو چیزیں منع کی گئی ہیں، پی پی او کے اندر ان ساری چیزوں کی اجازت ہے۔ اب ہم بات کریں گے ای پی او کی، ایکسکلوسیو پرووائڈر آرگنائزیشن کی۔ یہ ایک ایسا پلان ہوتا ہے جو میڈیم کوسٹ ہوتا ہے۔ یہ ایچ ایم او اور پی پی او کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کی جو کوسٹ ہوتی ہے وہ پی پی او سے کم ہوتی ہے لیکن ایچ ایم او سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایچ ایم او سے زیادہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر پی سی پی نہیں ہوتا، آپ ان نیٹ ورک پرووائڈر کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں، اور پی پی او سے کم اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں آؤٹ آف نیٹ ورک آپ نہیں جا سکتے۔ یہ ایچ ایم او کی طرح ہے لیکن فلیکسیبل زیادہ ہے ایچ ایم او سے۔ یہ پی پی او کی طرح بھی ہے لیکن فلیکسیبل کم ہے۔ اب یہ ان دونوں کا درمیان ہے۔ ایچ ایم او بہت لو کوسٹ پلان ہے، پی پی او بہت ہائی کوسٹ پلان ہے، جو ای پی او ہے یہ میڈیم کوسٹ پلان ہوتا ہے۔ اب اس میں فرق یہ ہے، ایچ ایم او کے اندر آپ کو ایک پی سی پی اسائن ہوتا ہے، پی پی او کے اندر آپ کے پاس پی سی پی نہیں ہوتا، ای پی او کے اندر بھی آپ کے پاس پی سی پی نہیں ہوتا۔ تو ای پی او جب کسی بھی پیشنٹ کا پلان ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی بھی پی سی پی نہیں ہوتا، وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر کا ان نیٹ ورک ہونا ضروری ہے۔ وہ کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا سکتا ہے، لیکن جس مرضی اسپیشلسٹ کے پاس جائے اس کا ان نیٹ ورک ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر ایکسیڈنٹ، ہارٹ اٹیک، اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو اس صورت میں آپ آؤٹ آف نیٹ ورک کے پاس جا سکتے ہیں۔ ایمرجنسی جو ہے یہ ہر پلان میں الاؤ ہے۔ ہارٹ اٹیک یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی میجر ایمرجنسی ہے تو اس صورت میں آپ کسی بھی پلان کے اندر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے ایمرجنسی کی۔ اس کے علاوہ باقی رولز ہیں۔ تو ای پی او کے اندر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر ان نیٹ ورک پہ موجود ہو۔ اگر وہ ڈاکٹر ان نیٹ ورک موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو ساری کے ساری اماؤنٹ اپنی جیب سے پے کرنی پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ ان نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس رہتے ہیں تو آپ کو اپنی جیب سے بہت کم پے کرنا پڑے گا، زیادہ جو ہے وہ آپ کی انشورنس کمپنی کور کرے گی۔ ان نیٹ ورک پرووائڈر اگر آپ نے خود اپنے پلان کے اندر ڈیڈکٹیبل یا کو پے یا کو انشورنس چوز کیا ہوا ہے تو وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا، باقی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کی انشورنس کمپنی پے کرے گی۔ لیکن جب آپ آؤٹ آف نیٹ ورک جائیں گے تو ساری کی ساری جو کوریج ہوگی وہ آپ کو خود پے کرنی پڑے گی۔ تو ایچ ایم او کے اندر پی سی پی تھا، ای پی او کے اندر پی سی پی نہیں ہے، اور پی پی او کے اندر آپ آؤٹ آف نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن ای پی او کے اندر یہ ہے کہ آپ آؤٹ آف نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے۔ اور اس کے اندر اتھرائزیشن کی ضرورت میجر جو کام ہے جیسے ایم آر آئی ہے، سی ٹی اسکین ہے، کوئی سرجری ہے، فزیو تھراپسٹ کے کوئی سیشن ہے، تو اس کے اندر آپ کو اتھرائزیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میڈیکل بلر کو جو پیشنٹ کا پلان ہوگا وہ لکھا ہوگا کہ ای پی او ہے، اور اس کا جو انشورنس کارڈ ہوگا اس کے اوپر پی سی پی کا نام نہیں لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ایچ ایم او پلان نہیں ہے۔ تو اگر اس کے اوپر پراپر لکھا ہوگا کہ ای پی او پلان ہے، پی پی او بھی نہیں ہے، کیونکہ پی پی او فل فلیکسیبل ہے، ای پی او میڈیم فلیکسیبل ہے۔ اس کے اندر پی سی پی ریکوائرڈ نہیں ہوتا، اس کے اندر ریفرل بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر اگر آپ آؤٹ آف نیٹ ورک جاتے ہیں تو ساری اماؤنٹ آپ کو خود پے کرنی پڑے گی۔
اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو اگر ایمرجنسی کی صورت میں آپ آؤٹ آف نیٹ ورک کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کی انشورنس کمپنی ہی آپ کو کوریج دے گی۔ یہ میڈیم فلیکسیبل ہوتا ہے، مطلب آپ ان نیٹ ورک جس مرضی پروائیڈر کے پاس چلے جائیں آپ کی انشورنس آپ کو کور کر رہی ہے۔ اگر آپ آؤٹ آف نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مطلب کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو انشورنس کمپنی کے پینل پر موجود نہیں ہے، تب آپ کو اپنی جیب سے پے کرنا ہے۔ اگر آپ ان نیٹ ورک جس مرضی پروائیڈر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی جو انشورنس کوریج ہے ایز پر پالیسی پلان وہ آپ کو کوریج دے رہی ہوتی ہے۔ ایچ ایم او کے اندر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس تب تک نہیں جا سکتے جب تک آپ کو آپ کا پی سی پی جو ہے وہ ریفر نہیں کرتا۔ پی پی او کے اندر آپ آؤٹ آف نیٹ ورک کے پاس جائیں، ان نیٹ ورک کے پاس جائیں، آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ آپ پریمیم پے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی جیب سے بھی زیادہ جا رہا ہوتا ہے۔ ای پی او کے اندر آپ ان نیٹ ورک جس مرضی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کی جیب پہ کم بوجھ پڑے گا۔ اگر آپ آؤٹ آف نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کی جیب پہ زیادہ بوجھ پڑے گا۔ کیوں؟ ای پی او ایک ایسا پلان ہے جو ان نیٹ ورک آپ کو فل فلیکسیبلٹی دیتا ہے کہ جو ڈاکٹر انشورنس پینل کے اوپر موجود ہیں اگر آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو انشورنس کمپنی آپ کو پراپر کوریج دے گی۔ اگر آپ ایسے ڈاکٹرز کو چوز کرتے ہیں جو مطلب انشورنس کمپنی کے پینل پہ موجود نہیں ہے تو تب آپ کو اپنی جیب سے ہی پے کرنا پڑے گا۔ یہ اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی پلان لینے کے بعد، ای پی او پلان لینے کے بعد آپ اپنی جیب سے اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ نے پریمیم پے کر دیا اسی سے آپ کا علاج ہوتا رہے۔ تو آپ کو چوز کرنا ہے کہ اگر آپ ان نیٹ ورک پروائیڈر کے پاس جائیں گے تو آپ کو انشورنس کمپنی کوریج دے گی ایز پر پالیسی پلان۔ اگر آپ آؤٹ آف نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ساری کی ساری کوریج جو ہے وہ آپ خود لیں گے ان کیس ایمرجنسی نہ ہو۔ اگر ایمرجنسی کی صورت میں آپ آؤٹ آف نیٹ ورک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر انشورنس کمپنی جو ہے وہ آپ کو کوریج دے گی۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے ای پی او پلان کے اوپر ڈسکشن کی ہے کہ ای پی او پلان جو ہے یہ میڈیم کوسٹ پلان ہے۔ اس کے اندر آپ ان نیٹ ورک پروائیڈر کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کو کسی ریفر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان نیٹ ورک پروائیڈر کے پاس جانے کے لیے آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس مرضی جا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر انشورنس پینل پہ موجود ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر آپ کا کوئی پی سی پی نہیں ہوتا کہ آپ پہلے پی سی پی کے پاس جائیں پھر آپ ریفر لیں، اس طرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم لاسٹ جو پلان ہے پی او ایس اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اور ہم ان چاروں پلانز کے درمیان ایک فرق واضح کریں گے کہ ان چاروں پلان کے درمیان فرق کیا ہے، پیشنٹ کو کون سا زیادہ فائدہ دیتا ہے، کون سا کم فائدہ دیتا ہے، کون سا پیشنٹ کو اپنی جیب پہ بھاری پڑتا ہے، کون سا بھاری نہیں پڑتا اور کون سا میڈیم ہے۔ آلریڈی ہم 3 پلان کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایچ ایم او کیا پلان ہوتا ہے اور پی پی او کیا پلان ہوتا ہے اور ای پی او کیا پلان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پی او ایس پلان کے اوپر ایکسپلینیشن کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی اور جاب ملنے کا کیا کرائیٹیریا ہے اور آپ جس سٹی میں رہتے ہیں اس سٹی میں کون کون سی کمپنیز میڈیکل بلنگ کا کام کر رہی ہیں، تو آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس پہ ہم ہر قسم کی معلومات کو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے پریویس لیکچر نہیں دیکھے تو لازمی ہمارے پریویس جو لیکچر ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تاکہ آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو کہ میڈیکل بلنگ کیا ہے اور آر سی ایم جو سائیکل ہے یہ کس طرح سے فلو کرتا ہے، کس طرح سے یہ ورک کرتا ہے، آپ ایز میڈیکل بلر اس کے اندر کیسے جوائن لے سکتے ہیں، کتنی تعلیم ہونی چاہیے، ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ان ساری چیزوں پہ ہم نے آلریڈی کچھ چیزوں پہ ڈسکس کر چکے ہیں چینل کے اندر، کچھ چیزیں انشاءاللہ ہم مستقبل کے اندر ساتھ ساتھ اپڈیٹ کریں گے۔ تو میری آپ سے ایک دفعہ دوبارہ ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اگر آپ کوئی ایچ ایم او پلان کے حوالے سے، پی پی او پلان کے حوالے سے یا آج جو ہم نے ویڈیو کے اندر ای پی او پلان کو ایکسپلین کیا ہے اس حوالے سے اگر آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0301 0925۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے میڈیکل بلنگ کے حوالے سے کویسچن کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کوئی کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے
یا آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کمپنی چینج کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ایز فریش انٹرویو دینا چاہتے ہیں، آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انٹرویو کے اندر کون سے کویسچن ہوں گے، تو ہمارے اسی چینل کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے جس کے اندر ہم نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ ایک فریش بندے سے کمپنی کون کون سے کویسچن کرتی ہے اور اس میں آپ کون کون سے جواب کس طرح سے دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے چینل کے اوپر انشاءاللہ پراپر صرف اور صرف میڈیکل بلنگ کو ڈسکشن کیا جاتا ہے، اور مستقبل میں بھی صرف اور صرف میڈیکل بلنگ کے حوالے سے ہی ویڈیو آئیں گی۔ اگر آپ میڈیکل بلنگ کے فیلڈ میں ہیں اور آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو جس طرح کہ آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر ای پی او پلان کو ڈسکس کیا کہ ای پی او ایک ایسا پلان ہے جو میڈیم کوسٹلی ہوتا ہے، ان نیٹ ورک پرووائڈر کے پاس آپ جا سکتے ہیں، آپ کو کسی ریفر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آؤٹ آف نیٹ ورک پرووائڈر کے پاس آپ جائیں گے تو پھر آپ کو خود اپنی جیب سے پیشنٹ کو پے کرنا پڑے گا ان کیس کہ ایمرجنسی نہ ہو۔ ایز میڈیکل بلر وہ یہ دیکھتا ہے کہ انشورنس کمپنی کا جو کارڈ ہوتا ہے پیشنٹ کے پاس اس کے اوپر ای پی او لکھا ہوتا ہے، پی سی پی کا نام نہیں لکھا ہوتا، کسی ریفرل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی میجر ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو جیسے ایم آر آئی ہے، سی ٹی سکین ہے، کوئی میجر سرجری ہے، یا کسی فزیو تھراپی کے سیشن نہیں ہے تو آپ کو ریفرل کی ضرورت نہیں پڑتی پری ایتھرائزیشن کی۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر، اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ پی او ایس پلان کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہمارا نمبر ہے، آپ لازمی ہمارے نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے کوئی بھی کویسچن کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔